ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ درود بھیجیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے بحق محمد و آل محمد آپ تمام مؤمنین و مؤمنات جو اس فرش عزا پہ غریب زہرا کو پرسہ دینے آئے ہیں آپ کی عظیم عبادت قبول و منظور ہو۔ جو بیمار ہیں خدا شفا یاب فرمائے، جو مقروض ہیں قرض ادا ہوں، جو تنگ دست ہیں رزق حلال نصیب ہو۔ آپ پر اور اس عظیم کمیونٹی پر خدا اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آج کی مجلس کے سپانسر جناب خان ابراہیم خان صاحب کی نظر نیاز خدا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ان کے والدین شریفین کو طول عمر عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات در عباس سینٹر کے ساتھ دامیں درہمیں سخنیں قدمیں تعاون فرما رہے ہیں، خدا ان سب گھروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ہماری اولادوں پر خاص نظر کرم ہو، اہل بیت کے راستے پر رہیں، محمد و آل محمد کے راستے پر رہیں۔ خداوند متعال اس کمیونٹی کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے مالا مال کرے۔ دنیا بھر میں جہاں آزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے، خدا آزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرمائے۔ دنیا امن و امان کا گہوارہ بنے، دنیا میں پیار و محبت عام ہو، دشمنان اہل بیت اپنے مذموم مقاصد میں ناکام و نامراد ہوں۔ خداوند متعال ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوران عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین، آج کی مجلس کا فارمیٹ ذرا سا مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ کل سے کچھ بچے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو ماشاءاللہ کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شروع کے کچھ لمحے انگلش میں گفتگو ہو جائے تاکہ بچے بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ حالانکہ اردو سمجھنا ضروری ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو بالکل انگریزی والا ماحول نہ بنائیں، اپنے گھروں میں اپنی زبان کو جاری و ساری رکھیں، انگلش ضرور سیکھیں، سب کو سیکھنی چاہیے، ہمیں بھی سیکھنی چاہیے، بچے تو خیر سیکھ ہی جاتے ہیں سکول میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھروں میں اپنی زبان کو ترک کر کے اور انگلش کو رائج کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ کو محسوس نہ ہو، لیکن آنے والے وقتوں میں آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے شاید کوئی بہت بڑی
غلطی کی تھی کہ اپنی زبان کو ترک کر دیا. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جو دیگر اقوام آباد ہیں اسپیشلی آپ کی اسٹیٹ میں ہیوسٹن ٹیکسس میں کہ وہ اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں اور اپنی زبان کو بولتے ہیں اور ان کی زبان کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں کی دوسری بڑی لینگویج ہے وہ کہ جو بولی جاتی ہے. چونکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہے, وہ اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں اور وہ فخر سے اپنی زبان بولتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اردو میں بات کرتے ہوئے شرم محسوس نہ کریں بلکہ اپنے بچوں کو اردو سکھائیں, اردو ان کے ساتھ بولیں. چونکہ اردو زبان میں جس طرح عزاداری سید الشہداء کی ترویج ہوئی ہے کسی اور زبان میں نہیں. یہ بات آپ سب جانتے ہیں. دنیا کی بے شمار زبانیں ہیں لیکن جو عزاداری کی خدمت اردو زبان نے کی ہے یقین کرے وہ نہ عربی نے کی ہے, نہ فارسی نے کی ہے, نہ کسی اور زبان نے کی ہے. اردو زبان اتنی الحمدللہ رچ زبان ہے اور عزاداری کے لیے اردو کی اتنی زیادہ خدمات ہیں. جو مرثیے لکھے گئے, جو سوز و سلام لکھے گئے, اور عزاداری جس طرح جو نوحے لکھے گئے. آپ انگلش میں لاکھ نوحے پڑھتے رہیں, جو نوحہ, جو مرثیہ, جو سوز, جو سلام آپ اردو میں پڑھتے ہیں اور اس کا جو دل پر اثر ہوتا ہے اس کا ایک اپنا ہی رنگ ہے. لہٰذا میں آپ سب سے گزارش یہ کروں گا کہ انگلش کو رکھیں. ہم ظاہر جس ماحول میں رہنا ہے وہاں پر اس کی ضروریات ہیں اور یقیناً انگلش ایک ضرورت ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے بالکل اردو نہ جانتے ہوں. شاید میں پھر عرض کروں گا کہ آج احساس نہیں ہوگا لیکن آج سے 10, 15, 20 سال کے بعد آپ خود کہہ رہے ہوں گے کہ بہت بڑی غلطی کی ہے جو اپنی اولادوں کو اپنی زبان نہیں سکھائی. ایک درود بھیجیے گا محمد والے. تو شروع کے چند لمحے بچوں کے لیے, جسٹ ٹو emphasize on the importance of Azadari. Why do we do all these programs, these processions, the commemoration of the Shahadat of Sayyid al-Shuhada? Because it is the responsibility of ours to convey this message to the next generations. Again, if we do not pay attention to that and we take it light, believe me, the things that we see what's going to happen in the coming years, it's alarming, and I hope that we are aware that what's going to happen. You can see it now, what's happening right now, and just imagine that what's going to happen like 10 or 20 years later if we do not bring our children towards these processions, these commemorations, these programs. If our children are not associated with the mosque, with an Imam Bargah, with the religious center, forget about that. We can see a lot of Muslim families who have migrated from other countries to this country or the other foreign countries like Western countries, and they did not pay attention towards their children because that is the main asset, believe me. Unfortunately, when we come to this society, we think that our main responsibility is to make money. We think that we came here to earn money, we came here to become rich, we came here to have a lot of assets, we came to this society, we moved here to have businesses, to increase our wealth. No, that is not the main purpose of our life or our migration. It's good, make money, save money, have for your children, but see that what is more important, what is your real wealth? Is this money, this paper money, or your real wealth is your generation, your children, your offsprings? So I hope that we can see the importance of our generation and which direction we are heading to. And that is the responsibility of parents. Of course, it is the responsibility over children also, that they should realize that which religion we belong to, which school of thought we belong to, but at the same time the parents have more responsibility to bring them, and to bring them from day one. And again, that's another problem. Most of the parents, they think that we got plenty of time. My son is 7 years old or my daughter is 9 years old. I still got plenty of time. When they'll grow up, I'll bring them to the center and they'll be religious and they'll be good human beings. And when they are teenager, believe me, it's too late. When you talk to them that, you are a Muslim, you are a Shia, this is Noha, this is Matam, this is Majlis, this is Quran, this is Namaz. They say, what are you talking about? You never told us from, beginning. And now, when we are exposed to a different society, when we are exposed to a different school of thought, and now you are trying to teach, so we have to start from day one. I always urge on that when your child is not able to walk,
start working on them. When they are able to walk, it means that you are going to work harder, and after that harder and harder and harder. But started from the day one. And if I can, explain this one to you, that even before the child is born, you can still start working on how to upbring that child. It starts from even before the birth of a child. It's not obligatory, it's not wajib to get married. It's not wajib. Nikah is sunnat. An-nikahu sunnati. The Holy Prophet has said, An-nikahu sunnati. Nikah is my sunnat. It's not wajib to get married. But when you get married and you have children, now it is wajib to make sure that you grow them up in the right way. Now it's wajib. You don't have children, you don't get married, there's no sin, there's no guna. You're not doing anything wrong. But when you get married and you have children, now kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rayyatihi. The religion says that now you are responsible to bring your children up the way that Quran says, the way that Ahlul Bayt say, the way that the Rasulullah say. So I hope that we pay attention, and at the same time, when the parents have the responsibility to bring up their children in the right way, the children also, you gotta make sure that the society that you're living, the first lesson that you learn here is that we are living in a free society. What is that word free? What do you mean it? How do you define it? What is that word free? There is no such word in Islam that you are free. In Islam, no one is free. Believe me. And please make a note of that. In Islam, no one is free. What are we? We call them abd. Abd means slave. We have slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Free means that I can do whatever I want to. Nobody has any authority over me. Nobody can check over me. Nobody can do anything to me. But no, I am not a free person. Why? Because I am a slave of who? Allah subhanahu wa ta'ala. He's my master. He's my Lord. He's my creator. And I am a slave. So how come a slave could be free person? No, we are not free. So do not misunderstand that word free, that I'm a free person, I'm going to live my life the way I want to. There is no such thing in Islam. In Islam there are boundaries. In Islam there are lines. In Islam there are some do and some don't. And we have to see them, that where we can go to, what is the limit, what is the green line, and where it starts getting red. What are the boundaries, what are the limits, where can we go up to. So we have to, and that is Islam. Islam makes sure that all your needs, all your necessities, all your requirements are being taken care of. Islam is not a religion which goes against nature. Islam is a religion that meets all your needs, your physical needs, your spiritual needs, your requirements. But at the same time, Islam has a set of rules. Islam has some lines, and Islam has some boundaries. So please make a note of that, and I'll conclude with this one, that when you are in Islam, if you're not Muslim, you can do whatever you want to. But when you say that you are a Muslim, and then when you say that you are a Shia, now do not think that you are a free person. No, you have some limitations, you have some obligations, you have some requirements, you have some boundaries that you are going to take care of them. And I hope, that we make sure that ourselves and our children, we, get into a direction according to the teachings of Quran and Ahlul Bayt, and make sure that we are heading towards a right direction. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. بار دیگر بلند تر صلوات پڑھی. یا علی جیتے رہیں ولی عباس. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. آپ یقیناً آگاہ ہیں, میں زیادہ آپ کا وقت بھی نہیں لینا چاہتا. کل کے لیے ذرا معذرت, بھی تھوڑا گفتگو طویل ہو گئی تھی. چاہتے ہی ہوں کہ اپنے وقت کے اندر گفتگو کو سمیٹا جائے گا, کہ ہمارا جو عنوان کلام ہے اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, اور ایک اشرہ اس کے لیے یقیناً ناکافی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر بات کی جائے اور جو زیر بحث لائی جائیں, لیکن اب ظاہر دامن وقت کوتا ہے. ایک مخصوص وقت میں ہم ایک حد تک گفتگو کر سکتے ہیں. گفتگو کا عنوان آپ سب کے اذہان میں محفوظ ہے کہ ہم امامت و ولایت پر گفتگو کر رہے ہیں. اور امامت اور ولایت پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے, چونکہ امامت دین کی فاؤنڈیشن کا نام ہے, امامت دین کی بنیادوں کا نام ہے. وگرنہ اگر امامت نہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دین ابھی تک نامکمل تھا. امامت نے آ کر دین کو مکمل کیا ہے.
دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں، وہ ہمیں بھی پتہ ہونی چاہیے، ہماری اولادوں کو بھی، اور یہی پیغام ہم نے آئندہ جنریشنز تک پہنچانا ہے. اور یہی کربلا اسی وجہ سے بپا ہوئی ہے. کربلا کس چیز کا جھگڑا تھا؟ کربلا بنیادی طور پر عقیدہ ولایت و امامت کا جھگڑا تھا. اصل میں کربلا جو بپا ہوئی ہے، نواسے پیغمبر نے جو قربانی دی ہے، وہ کیا تھا؟ وہ حق حکومت تھا. حق حکومت کس کو ہے؟ چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام آپ کی دینی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے اور امام آپ کی سیاسی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. اللہ نے ایک عہدہ بنایا ہے نبی کے بعد، وہ عہدہ امامت ہے، اور امامت کا مطلب یہ ہے کہ دینی ضروریات کو بھی امام پورا کرے گا، دنیاوی ضروریات کو، سیاسی ضروریات کو بھی امام پورا کرے گا. امام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام مسجد میں بیٹھ جائے گا اور فقط آپ کو نماز پڑھائے گا اور قرآن پڑھائے گا اور آپ کو دین سکھائے گا اور باہر حکومت کوئی اور کرے گا. اگر ایک غاصب حکومت کر رہا ہے، ایک جھوٹا حکومت کر رہا ہے، اگر ایک چور حکومت کر رہا ہے اور امام لاکھ بیٹھ کر قرآن پڑھاتا رہے، تبلیغ کرتا رہے، حکومت میں عدالت کیسے قائم ہوگی؟ حکومت کا نظام اسلامی کیسے ہوگا؟ لہٰذا یہ نظام ہی غلط ہے کہ ایک کردار اسلامی ہے اور ایک کردار سیاسی ہے. بدقسمتی سے دیگر جو مسالک ہیں ان کے ہاں یہ تصور ہے، ان کے ہاں امام کا ایک کام یہ ہے کہ امام تو روحانی ہے، امام تو فقط دینی کاموں کے لیے ہے اور دنیاوی کاموں کے لیے رہبر و رہنما کوئی اور ہے. ایک خلافت سیاسی ہے اور ایک خلافت دینی ہے. ہمارے ہاں ایسی کوئی تفریق، کوئی تقسیم نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک ہی عہدہ ہے، وہ عہدہ امامت ہے، اور امام کو ہی حق ہے کہ حاکم بھی ہو، امام کو ہی حق ہے کہ خلیفہ بھی ہو، امام کو ہی حق ہے کہ وہ اپنے دور کی حجت ہو، اور امام ہی کو حق ہے کہ وہ رہبر و رہنما ہو، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، چاہے وہ دینی معاملات ہوں. ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. آج گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی منزل تک کا سفر کرتے ہیں. اسلام کا جو سب سے پہلا امامت کا اعلان ہوا، لوگ تو کہتے ہیں کہ امامت کا اعلان غدیر میں ہوا، کچھ تو وہ بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ نہیں، غدیر میں بھی امامت اور خلافت کا کوئی اعلان نہیں ہوا. حالانکہ اگر آپ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کا مطالعہ کریں، اور ہماری یہ جو گفتگو ہے ایک چیز اور ہم واضح کر دیں اور اس پر بالکل اپنی گفتگو کو کلیئر کر دیں کہ ہماری گفتگو کسی کے خلاف نہیں ہے، تشیع کسی کے خلاف نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیعہ سنی کے خلاف ہیں یا شیعہ کسی کے خلاف ہے. نہیں، شیعہ کسی کے خلاف نہیں ہے. ہمارا عقیدہ بہت واضح ہے، کرسٹل کلیئر ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. ہمارا یہ عقیدہ، ہم نہ کسی کو کافر کہتے ہیں، ہم نہ کسی کو برا کہتے ہیں، ہم نہ کسی کو بھلا کہتے ہیں. یہ کام ہمارا نہیں ہے. ہم کسی کو کوئی ڈگری نہیں دیتے، ہم کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتے، ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کامیاب ہے، یہ ناکام ہے. یہ کام ہم نے خدا پر چھوڑا ہے اور یہ کام ہے ہی خدا کا. کون کامیاب کون ناکام یہ فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ میں کروں گا؟ نہیں، یہ کام ہمارا نہیں ہے. کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا، کون سا فرقہ جنت جائے گا کون سا فرقہ جہنم جائے گا، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ کیا یہ آپ کے اختیار میں ہے؟ کیا یہ میرے اختیار میں ہے؟ کیا یہ کسی اور فرقے کے اختیار میں؟ نہیں، یہ کام اللہ کا ہے کہ خدا فیصلہ کرے کہ کون کہاں جائے گا. یہ خدا کا کام ہے. ہمارا کام جنت جہنم کی ٹکٹ بانٹنا، اور خدا نخواستہ اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ کام چھوڑ دے. ہاں، آج کل تو ہر ایک نے ٹکٹ بک اٹھا رکھی ہے اور ٹکٹس کٹ رہے ہیں. کوئی کسی کو منافق کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مومن کہہ رہا ہے. بھئی آپ کو کس نے ایمان کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ ایمان کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ یہ آپ کی ہر چیز کی ٹیسٹنگ ہے. ماشاءاللہ یہ وہاں بھی وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کا ٹیمپریچر کیا ہے. آپ جاتے ہیں کووڈ-19 کا آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ آپ کا کرونا پازیٹیو ہے یا ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہے. یہ ایمان کا ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کوئی مومن ہے یا منافق ہے؟ بھئی کوئی نہ کوئی ٹیسٹ تو ہونا چاہیے نا. اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ فلاں منافق ہے، آپ نے کسی کو منافق کی ڈگری دے دی، بتائیے تو صحیح کہ یہ ٹیسٹ آپ نے کیا کیسے؟
بھئی سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مومن ہے، ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق ہے، اب پتہ کیسے چلے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے؟ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ تو ہونا چاہیے۔ اب یہ پتہ کیسے چلے؟ نہ تو آپ کے تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، نہ اس کے لیے سائنس نے کوئی ڈیوائس تیار کی ہے، نہ آپ کی لیبارٹریز میں کوئی ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ پتہ چلے مومن کون ہے اور منافق۔ چونکہ ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک، ایمان کا تعلق ہے تصدیقم بالقلب، دل سے تصدیق کی جائے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ ہے وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، جس چیز کی دل سے تصدیق کر رہے ہیں اس کا زبان سے اقرار بھی کریں۔ اور تیسری ایمان کی جو شرط ہے وہ یہ ہے وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، جس چیز کی آپ نے دل سے تصدیق کی، جس چیز کا آپ نے زبان سے اقرار کیا، اس کا آپ نے عمل سے وہ کرنا ہے، اپنے ارکان سے ظاہر بھی کرنا ہے کہ عمل آپ نے۔ اب ایمان کا تعلق تو ہے دل کے ساتھ، اب پتہ کیسے چلے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے؟ یہی سوال لے کر کوئی چلا گیا رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی ٹیسٹ کرنا ہو کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، پتہ کیسے چلے کہ کون مومن کون منافق؟ کوئی ڈیوائس تو ہو، کوئی آلہ تو ہو، کوئی ذریعہ تو ہو، کوئی لیبارٹری تو ہو، کوئی ہاسپٹل تو ہو، کوئی ٹیسٹنگ کی جگہ تو ہو جہاں پتہ چلے کہ مومن کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، منافق کا پتہ چل رہا ہے، مومن کا پتہ چل رہا ہے۔ کہا مومن اور منافق کا ٹیسٹ کرنا ہے تو کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط علی ابن ابی طالب کا ذکر کر لینا۔ حب علی عبادہ، علی کا ذکر، علی کی محبت عبادت ہے۔ جب علی کا ذکر کرو گے جو چہرے کھل اٹھے وہ مومن ہے، جو اداس ہو جائے وہ منافق۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ توجہ۔ اور یہ اصحاب کرام نے یہ کہا، اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بعد از پیغمبر، چونکہ حضور نے یہ کہا تھا کہ یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، اے علی آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ تو حضور نے تو بتا دیا۔ اب اصحاب کرام جو ہے وہ بعد میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ اگر رسول کے جانے کے بعد پتہ یہ کرنا ہو کہ کون مومن ہے کون منافق ہے تو کیسے پتہ چلے؟ تو اصحاب یہ کہتے تھے کہ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، کہ اگر اصحاب کی محفل لگی ہو اور ہمیں یہ پتہ کرنا ہو کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے، جو خوش ہو جاتے وہ مومن اور جو پریشان ہو جاتے پتہ چل جاتا یہ منافق۔ تو علی جو ہے وہ مومن اور منافق کی پہچان کا نام ہے۔ اب اسلام کا جو سب سے پہلا جلسہ ہوا کہ جس میں امامت کا اعلان ہوا، اب یہ کوئی یہ نہ کہے کہ امامت کا اعلان رسول نے کیا نہیں ہے۔ ایک یہ بھی بہت بڑی بحث چل رہی ہے کہ حضور بغیر بتائے چلے گئے، انہوں نے تو کسی کا بتایا نہیں کہ میرے بعد کون ہوگا، حضور چلے گئے اور حضور نے کسی کا اعلان نہیں کیا، حالانکہ تاریخ گواہ ہے قدم قدم پہ بے شمار مواقع پہ حضور نے اعلان کیا۔ کہا نہیں حضور نے کسی کا نہیں، حضور نے کہا کہ میرے بعد تم خود دیکھ لینا، جسے تم بہتر سمجھو اسے امام بنا لینا، خلیفہ بنا لینا، رہبر بنا لینا۔ اب کل کی گفتگو اگر آپ کے اذہان میں ہو کہ اگر تم بہتر سمجھو، کیا حضور یہ فیصلہ عوام پر چھوڑ سکتے تھے؟ چونکہ عوام کا تو حال رسول اللہ دیکھ چکے تھے، جو عوام خود رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازشیں تیار کر رہی تھی۔ کیا وہ نام حضور نے حذیفہ یمانی کو بتائے تھے یہ نہیں جو حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ اور میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ ہوائی گفتگو نہیں ہے، یہ اہل سنت شیعہ سب نے لکھا ہے، سب نے یہ لکھا ہے کہ کچھ نام ایسے تھے جو رسول اللہ نے اپنے زمانے میں اپنے صحابی حضرت حذیفہ یمانی کو بتا دیے تھے، اے حذیفہ یہ میرے صحابہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ حضور اپنی سواری پر سوار تھے، حذیفہ یمانی، حضرت عمار یاسر، اس سواری کی ایک نے مہار پکڑی، ایک پیچھے آ رہے ہیں، اوپر 10
اصحاب کرام موجود تھے، رات کی تاریکی تھی، وہ چاہتے یہ تھے کہ حضور جب وہاں پر اپنا سفر جاری و ساری رکھیں، اوپر سے وہ ایک بڑا سا پتھر لڑکا دیں، وہ پتھر آئے، حضور کی سواری جو ہے وہ اس سے دبک جائے اور حضور معاذ اللہ شہید ہو جائیں۔ یہ سازش تیار کی، اوپر سے خدا نے یہ کیا، آسمان کی بجلی چمکی، اور وہ بجلی چمکنے سے بہت سے چہرے جنہوں نے اس زمانے میں ماسک پہن رکھے تھے وہ نظر آگے کہ کون کون کھڑا۔ چہرے نظر آ گئے، چہرے نظر آ گئے۔ حضور نے کہا حذیفہ، چونکہ حذیفہ ساتھ تھے، حذیفہ اس میں فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، پورے 10 کے نام بتا دیے۔ یہ فلاں جو صبح و شام میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اے حذیفہ یمانی، یہ راز اپنے سینے میں راز رکھنا، یہ نام کسی کو بتانا۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور نے لوگوں کے نام کیوں نہیں بتائے، یہ حضور کی مصلحت تھی، چونکہ اسلام کا جو پودا جو ابھی پھل پھول رہا تھا، حضور نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگ کہ جو ابھی سے چاہتے ہیں کہ اسلام یہیں پر ختم ہو جائے، وہ اپنی سازش میں ناکامیاب ہو جائیں اور اسلام معاذ اللہ ناکام ہو جائے۔ لہذا حضور نے کہا کہ ابھی اگر بتا دیا گیا تو یہ ابھی سے ایک سازش تیار ہو جائے گی اور اسلام یہیں پر ختم۔ کہا کہ حذیفہ یہ نام کسی کو بتانا۔ اب حضور دنیا سے چلے گئے، یہ بات کہیں نکل گئی کہ حضور نے کچھ نام حذیفہ یمانی کو بتائے ہیں اور حذیفہ مشہور ہو گئے کہ رازدار پیغمبر ہیں۔ ایک صاحب آتے ہیں، حذیفہ ذرا بتاؤ تو صحیح وہ نام کس کس کے ہیں جو حضور نے تمہیں بتائے تھے۔ حذیفہ نے کہا بھئی یہ تو میرا حضور سے وعدہ ہے کہ میں نے کسی کا نام نہیں بتانا، یہ میں نے حضور سے وعدہ کیا، چونکہ میں نے راز کو ذرا، اور یہ بھی مومن کی بہت بڑی صفت ہے، مومن رازدان ہوتا ہے۔ ہاں، مومن کی ایک صفت کیا ہے؟ راز کو راز رکھے۔ یہ نہ ہو کہ کسی غریب مومن کا کچھ پتہ چل جائے، اور آج کل تو اعلان کرتے دیر نہیں لگتی، ایک میسج کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا اور یوں وائرل ہوا کہ پوری دنیا میں بات پھیل گئی۔ اگر خدا نہ خواستہ، چونکہ کل کی گفتگو اگر آپ کو یاد ہو، کوئی معصوم کوئی معصوم نہیں، ہر ایک غلطی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کی کمزوری کا آپ کو پتا چل جائے، اب آپ کی طاقت کا امتحان ہے۔ اس کی تو کمزوری ہے، اس کی تو کمزوری ہے، وہ تو اس نے تو گناہ کر دیا، وہ تو اس کی کمزوری ہے، اس نے تو گناہ کر دیا۔ اب آپ کے اندر کیا طاقت ہے کہ اس کی کمزوری کو چھپاتے ہیں یا لوگوں میں عام کرتے ہیں؟ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب کسی کی، انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، کمزوریاں ہیں، بے شمار چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، کسی مومن کے بارے میں اگر کوئی چیز آپ کو پتہ چل گئی، اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ اسے عام کرتے ہیں۔ مولا علی کیا کہتے ہیں؟ مولا علی تو یہ کہتے ہیں کہ اے خدا تو کتنا ستار العیوب ہے، یا ستار العیوب، اے اللہ تو عیب چھپاتا ہے۔ دعائے کمیل کے جملے پڑھیں، اے اللہ اگر، یہ ہمارے لیے نا، مولا علی کس کو سامنے رکھے؟ وہ ہمارے لیے، اے اللہ اگر میرے وہ عیب جو میں کرتا ہوں، میں جانتا ہوں میں کیا ہوں، جو کچھ میں کرتا ہوں، اگر میرے گناہ، میرے عیب، میری کارستانیاں میرے گھر والوں کو پتا چل جائے، مجھے گھر سے نکال دیں۔ تو کتنا کریم ہے خدا، مجھے دنیا سے نہیں نکالتا ہے، میرے گھر والے مجھے برداشت نہ کریں، اگر میں کیا ہوں اگر انہیں پتا چل جائے، خدا تو کتنا ستار العیوب ہے۔ تو جو خدا عیب چھپاتا ہے، وہ خدا بھی تو یہ چاہتا ہے نا کہ اگر کسی بندے کو بندے کا کوئی عیب پتا چل جائے تو وہ بھی اس کی تشہیر نہ کرے۔ حضرت حذیفہ سے کہا بھئی بتاؤ، انہوں نے کہا بھئی نہیں، میں تو رازدار پیغمبر ہوں، میں تو راز کو راز رکھوں گا۔ تو اب وہ جو بار بار جن سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، بار بار آتے تھے اور بار بار جواب یہی ملتا کہ میں تو کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آخر تنگ آ کے انہوں نے کہہ دیا حذیفہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ کہ وہ 10 کون تھے، میں جانتا ہوں ان 10 میں ایک میں تھا۔ اب ہر ایک تو جانتا ہے نا کہ کون کیا ہے، تو وہ جانتے تھے، اور چونکہ ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، لہذا حضور نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعلان کیے بغیر چلے جائیں، خود فیصلہ کر لینا اور ان پر چھوڑ جائیں کہ جن کے دلوں میں نفاق ہو،
جن کے دلوں میں منافقت ہو، حضور یہ امام بنانے کا فیصلہ اس قوم پر، اس ملت پر، ان لوگوں پر چھوڑ دیں کہ جو خود حضور کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ ایک عام انسان اگر کسی کمپنی میں کسی پوسٹ پر ہے، کسی ملک کا صدر ہے، کسی کمپنی میں CEO ہے، جب وہ جانا چاہتا ہے تو وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کے جانے سے پہلے کوئی دوسرا اس پوسٹ پر آ جائے تاکہ وہ چلا جائے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کسی بھی آفس میں جب کوئی ریٹائر ہو رہا ہو، اس کے ریٹائر ہونے سے پہلے کسی نئے کو ہائر کر لیا جاتا ہے۔ ایک جج اگر رخصت ہو رہا ہے، اس کی جگہ پر ایک اور جج پہلے آ جاتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر جا رہا ہے، اس کی جگہ پر ایک ڈاکٹر پہلے آ جاتا ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک ڈاکٹر ریٹائر ہو رہا ہو یا اپنے پیشے سے سبکدوش ہو رہا ہو یا چھٹی پر جا رہا ہو، اس کی مسند پر آپ کسے بٹھائیں گے؟ کسی وکیل کو بٹھائیں گے؟ کسی آرکیٹیکٹ کو بٹھائیں گے؟ کسے بٹھائیں گے؟ اگر کوئی جا رہا ہے تو یہ بات تو یقینی ہے نا کہ ڈاکٹر کی پوسٹ پر ڈاکٹر ہی بٹھائیں گے، کیونکہ جو کام وہ کر رہا تھا یہ بات یقینی ہونی چاہیے کہ جو اس کی جگہ پر آئے وہ بھی وہی کام کرے۔ جتنی اس کی اہلیت تھی، آنے والے میں بھی اتنی ہی اہلیت، جتنا وہ جانتا تھا آنے والا بھی اتنا جانتا ہو۔ اب اگر آپ یہ فیصلہ قوم پر چھوڑ دیں کہ حضور جو جا رہے ہیں ان کی مسند پر کسے بٹھایا جائے، حضور تو وہ تھے جو آنے والے حالات کا بھی علم رکھتے تھے، حضور تو وہ تھے جو ہر چیز کا علم رکھتے تھے۔ اب یقینی یہ تھا اور ضروری یہ تھا کہ اسے بٹھایا جائے جو حضور جیسا ہو۔ جب حضور جا رہے ہیں، حضور کی جگہ پر کسی اور نے اس مسند پر آنا ہے، تو اگر آپ عوام پر یہ فیصلہ چھوڑ دیتے تو وہ تو کسی کو بھی بٹھا سکتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مسند پر وہی بیٹھے گا جو میرے محمد جیسا ہوگا۔ اور اس کا پہلا جو جلسہ، جو سرکاری جلسہ ہوا، وہ دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں جو پہلا اسلامی جلسہ ہوا وہ دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا۔ اب حضرت علی کو علیہ الصلوۃ والسلام کو درود بھیجے گا مولا کی ذات کو۔ امامت کا جو پہلا اعلان جس پہلے جلسے میں ہوا، اس جلسے کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت ذوالعشیرہ۔ دعوت ذوالعشیرہ میں حضور کی عمر مبارک ہو چکی تھی 40 سال۔ 40 سال پہلے حضور نبی تھے، اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی نہیں تھے، نبی تھے، اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ 40 سال کی عمر جب پہنچی تو آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، گویا اعلان تبلیغ کر دو۔ حضور نے یہ کام مولا علی کے ذمے کیا کہ خاندان والوں کو اکٹھا کیا جائے۔ 40 لوگوں کی دعوت کی گئی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں۔ اب ایک سوال یہاں پر آتا ہے، کوئی بھی سیاسی پارٹی، اگر یہ جلسہ ہی تھا نا، نبوت کا پہلا جلسہ ہو رہا تھا، کوئی بھی سیاسی پارٹی جب جلسہ کرتی ہے کیا حزب اختلاف کے گھر میں کرتی ہے یا اپنے حمایتیوں کے گھر میں کرتی ہے؟ اگر دو امیدوار ہوں دو پارٹیوں کے، تو ہر پارٹی والا یا اپنے گھر میں جلسہ کرے گا یا اپنے کسی حمایتی کے گھر میں جلسہ کرے گا، اپنے مخالف کے گھر میں کوئی جلسہ۔ اب جس کی توحید کو پہنچانا ہے اس کا نام ہے اللہ، جو پیغام پہنچانا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور جس کا پیغام پہنچانا ہے اس کا اپنا گھر بھی موجود ہے، کعبۃ اللہ۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ خدا اپنا پہلا جلسہ اپنے گھر میں رکھتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اگر حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا معاذ اللہ، تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ خدا یہ جلسہ اپنے گھر میں رکھتا۔ اپنا گھر جو موجود ہے، اپنا گھر ہوتے ہوئے یہ جلسہ خدا حضرت ابو طالب کے گھر میں کیوں رکھ رہے اگر حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ اب ایک چیز سمجھ آتی ہے، خدا نے اپنی توحید کا پہلا جلسہ اپنے گھر میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ بیت اللہ میں بت رکھے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، بیت اللہ میں کعبہ میں بت رکھے تھے۔ اب اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ توحید کا پیغام بتوں کے سامنے پیش کیا جائے، بتوں کی موجودگی میں پیش کیا جائے۔
تو گویا خدا یہ جانتا تھا کہ رحمان کے گھر میں تو بت ہیں لیکن عمران کا گھر بتوں سے خالی ہے. توجہ فرما رہے. تو خدا نے عمران کا گھر چنا اس لیے کہ وہاں پر بت نہیں تھے. چونکہ توحید کا پیغام آپ بتوں کے سامنے کیسے پیش؟ سب سے پہلی دلیل یہ کہ حضرت ابو طالب الحمدللہ دین ابراہیمی پر تھے اور یہ کلمہ پڑھانے والے تھے. کلمہ پڑھنے والی ہے امت. یہ جو کہتے ہیں حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور حضور نے وقت آخر کان میں آ کر کہا اے چچا جان کلمہ پڑھ لیں. وہ کام جو حضور نے کان میں کہا آج کے مولوی کو پتہ چل گیا. وہ بات جو حضور نے کان میں کہی وہ آج کے مورخ نے لکھ دیے کہ حضور نے کہا کہ کلمہ پڑھ لیں. بھئی وہ تو وہ خود کلمہ بچانے والے ہیں, وہ خود کلمہ پہنچانے والے ہیں. اب پہلی دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام ہوا کہ جہاں پر سب سے پہلی مرتبہ اعلان امامت و اعلان ولایت ہوا. اب 40 لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور لا الہ الا اللہ کا جلسہ تھا. اب وہاں پر دستور کیا تھا کہ سب سے پہلے تو خاطر ہوتی, لنگر تقسیم ہوتا. پہلے دن آئے ماشاءاللہ, اور لنگر کا بھی کیا عظیم معجزہ تھا کہ ایک ران پکی اور تقریباً 3 کلو کے قریب دودھ منگوایا گیا اور جتنا کھانا بنا وہ 40 لوگوں نے جی بھر کے کھایا. عرب کے لوگ تھے, آپ جانتے ہیں کتنا کھاتے ہوں گے. ایک ران 3 کلو دودھ 40 لوگوں نے کھایا اور کھانا پھر بچ گیا. اب ایک اور چیز سنیں کہ کھانا جس گھر میں پک رہا ہے, کیا آپ کسی کافر کے گھر جا کر کھانا کھائیں گے مسلمان ہوتے ہوئے؟ اللہ کا نبی کہ جو خود رحمت للعالمین ہے, توحید اور نبوت کا اعلان کرنے والا ہے, معاذ اللہ وہ کسی کافر کے گھر کھانا بنواتا؟ جب ایک عام مسلمان اگر کسی کافر کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا, خیر امریکہ کی بات میں نہیں کر رہا, ایک درود بھیجے گا محمد. امریکہ کی شریعت کچھ اور ہے. ایک ہے شریعت مصطفیٰ, ایک ہے شریعت امریکہ. ہاں یہاں پر کہتے ہیں بس بسم اللہ پڑھ لیں سب حلال ہے. یہاں کہتے ہیں سب حلال ہے, بس بسم اللہ پڑھ لیں سب حلال ہے. خدا را حلال کھائیں. ہاں یہ جو کہتے ہیں نا کہ اولادیں بھٹک رہی ہیں, اولادیں کیا خود والدین معاذ اللہ بھٹک رہے ہیں, وہ ایسی داستانیں ہیں امریکہ اور مغربی ممالک کی, میں بتاؤں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. وہ حالات ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے سارا؟ ہمارے باپ دادا تو بڑے آزادار تھے, باپ دادا تو بڑے نمازی تھے, ہمارے بزرگان تو بڑے دیندار تھے. آج ہمارے گھروں کا ماحول کیوں خراب ہے؟ آج شوہر گھر کیوں نہیں آتا؟ آج اولادیں کیوں خراب ہو رہی ہیں؟ آج روزہ حرام سے کیوں کھولا جا رہا ہے؟ ایک ٹی وی پر آپ نے شاید سنا ہو یا نہ سنا ہو, کسی خاتون نے کال کی, یہ ماہ رمضان میں جو پروگرام ہوتے ہیں, کہ مولانا یہ بتائیے میرے شوہر بڑے دیندار ہیں, وہ روزہ تو بڑی باقاعدگی سے رکھتے ہیں لیکن افطار شراب سے کرتے ہیں, کیا ان کا روزہ قبول ہے؟ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے. خدا را جاگ جائیے, خدا را جاگ جائیے. آج معاذ اللہ شراب کو پانی سمجھ کر پیا جا رہا ہے, آج معاذ اللہ حرام کو ثواب سمجھ کے کھایا جا رہا ہے. میں کتنے ایسے گھر آپ کو بتا سکتا ہوں, ایک کھانے میں ریفریجریٹر میں چکن رکھا ہوتا ہے اور ایک کھانے میں پورک رکھا ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ ان کا دین ہے, یہ ہمارا دین. خدا را جاگ جائیے. آج اگر اپنی اولادوں پر توجہ نہیں دیں گے, آج اگر اپنے آنے والی جنریشن کا خیال نہیں رکھیں گے, تو کل محمد اور اون اور حسن پیدا نہیں ہوں گے, کل جورج اور پیٹر پیدا ہوں گے. پھر دیکھتے رہیے گا. ایک درود بھیجے گا محمد والے. ایک بآواز بلند درود بھیجیے گا محمد. تو حضرت ابو طالب کے گھر میں تو حرام پک نہیں سکتا تھا, چونکہ حضور خود اس دعوت کے بانی ہیں, کیسے لوگوں کو حرام کھلاتے؟ لہٰذا ایک دلیل اور آگئی کہ حضرت ابو طالب دین ابراہیمی پر تھے. لیکن ایک چیز ہوئی, ایک درود بھیجیے گا محمد والے محمد.
اب بات مختصر کروں گا، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ یہیں سے بات کل آگے بڑھائیں گے. ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. اب حضرت ابو طالب کے گھر میں 40 لوگوں کے لیے کھانا پک رہا ہے، اعلان نبوت ہونا ہے. 40 لوگوں کے لیے کھانا بنا اور کھانا سب کو کھلایا گیا. سب سے پہلے کھانا کھلایا گیا. اس کے بعد حضور چاہتے تھے کہ اب میں اپنی بات کروں، اب میں نے بتاؤں کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اب میں اپنی نبوت کی بات کروں، اب میں اپنی رسالت کی بات کروں. اب بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے کہ جو جب کوئی بات ہو رہی ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں نہیں ہم نہیں ہونے دیں گے. اب جب کھانا کھا چکے تو حضور چاہتے تھے کہ کچھ بولیں، تو وہاں سے بلاب کھڑا ہو گیا. اسے پتا تو تھا کہ یہ کیا کہنے والے ہیں، چونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ شیاطین اپنے کارندوں پر وحی کرتے ہیں. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. شیاطین ایک تو وحی خدا کرتا ہے نا اپنے نبی پر، ایک وحی شیطان کرتا ہے اپنے کارندوں پر. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا ایک بندہ ایسے بیٹھے بیٹھے اسے پتہ نہیں کیا خیال آتا ہے کہ ایسے اٹھ کر ایک شرارت کر دے گا. ہوتا ہے نا ایسے، ایک میٹنگ ہو رہی ہے، ایک محفل ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ایک بندہ ایسی کوئی ایسی بات کرے گا، لڑائی ہو جائے گی، قتل ہو جائیں گے، فساد برپا ہو جائے گا. کیسے ہوتا ہے؟ شیطان بھی وہی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. شیاطین بھی اپنے اولیاء پر، اپنے ولیوں پر جو شیطان کے ولی ہے. کچھ وہ ہیں جو رحمان کے ولی ہے، کچھ وہ ہیں جو شیطان کے ولی ہے. تو شیطان اپنے ولیوں پر وحی کرتا ہے. تو ایک شیطان نے اپنے ولی پر وحی کی. ابو لہب کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے کھانا کھا لیا، بات ختم، ہم بات نہیں سنیں گے. بھتیجت حضور اس نے بات نہیں سنیں گے. خیر وہ جلسہ درم برم ہو گیا، لوگ اٹھ کر چلے گئے. حضور نے کہا علی انہی کو پھر بلاؤ، آج دوسرے دن پھر دعوت کرو. پھر دعوت ہوئی، پھر 40 لوگوں کو بلایا گیا. الحمدللہ پھر آگے. حضور چاہتے تھے کہ پھر بات کریں. اب دوسرے دن پھر وہی ماحول بنا، کیونکہ اس پر شیطان نے وہی کر دی تھی کہ یہ تو نبوت اور رسالت کو پہنچانے والے ہیں، اگر یہ اعلان ہو گیا تو یہاں پر تو ہمارے خداؤں کی نفی ہو جائے گی. لہٰذا ابو لہب دوسرے دن پھر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ ہم بات نہیں کرنے دیں گے. اب معاملہ بڑا خراب. تیسرے دن پھر انہیں بلایا گیا. اب ایک چیز اگر آپ نے غور کی ہو، ہماری مجالس کا جو ماحول ہے وہ کیا ہے؟ ہم مجلس پہلے کرتے ہیں، نیاز بعد میں کھلاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، مجلس پہلے کرتے ہیں، نیاز بعد میں کھلاتے ہیں. اب چونکہ وہاں پر نیاز پہلے تھی، مجلس بعد میں تھی، تو اور اسی لیے ہمارے ہاں نیاز بعد میں کھلائی جاتی ہے کہ پہلے ہماری بات تو کم از کم پہنچ جائے، اور جو ایک دفعہ ہماری بات سن لے گا اب وہ اس قابل ہو جائے گا کہ حسین کی نیاز کھا سکے. چونکہ یہ جو نیاز حسین ہے نا، یقین کریں اس حسین کی نیاز کے کیا کہنے جس حسین کی خاک میں شفا ہے. اللہ اکبر. ہاں یہ نیاز کھائے بغیر نہ جایا کریں، اور خدا آج خان صاحب کو سلامت رکھے، آج نیاز ان کی طرف سے ہے، نیاز کھا کے جایا کریں. چونکہ جس حسین کی خاک میں شفا ہے اس کی نیاز میں کتنی شفا ہوگی. اور کتنے ایسے واقعات ہیں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا کہ جنہیں نیاز سے شفا ہوئی ہے، نیاز حسین سے جنہیں شفا ہوئی ہے. لہذا کھائیں بھی اور بولے نا ذرا کھلائیں بھی، سپانسر بھی کریں. ذرا ماشاءاللہ پروگرام کو سپانسر کریں، نیاز سپانسر کریں، در عباس کی بلڈنگ بن رہی ہے اس کو سپانسر کریں، مجالس کے پروگرام ہو رہے ہیں سپانسر کریں. چونکہ جو حسین کے نام پر کھلائیں گے حسین آپ کو ساری زندگی کھلاتا رہے. حسین کے نام پر ایک اینٹ لگوائیں گے، یہ وہ کریم امام ہے. ہاں یہ کریم ہے، کریم. ایک ہوتا ہے، 4 چیزیں ہیں انسان میں، 4 چیزیں ہیں. ایک وہ ہے جسے کہتے ہیں بخیل. بخیل وہ ہے کہ جو خود کھاتا ہے، کسی کو نہ کھلاتا ہے نہ کھاتے دیکھ سکتا ہے. اب بدقسمتی سے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو کہتے ہیں کہ بس جو کچھ ہو میرے لیے ہو، باقی تو ساری دنیا بھوکی مر جائے، سارا رزق میرے پاس آئے، ساری دولت میرے پاس آئے، باقی تو سب بھوکے مر جائیں.
ایک ہے بخیل کہ جو چاہتا ہے کہ جو کچھ ہے میں کھاؤں اور کوئی نہ کھائے. ایک ہے لئیم. لئیم وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہ میں کھاؤں نہ کوئی اور کھائے. یہ اس سے بھی کیا گزرا. اب ایسے بھی ہیں نا کہ کروڑوں ہیں, بینک بھرے ہیں, لباس ایسا ہے پتہ لگتا ہے کہ آج ہی کسی اسٹریٹ سے اٹھ کے آئے. خدا نے دولت دی ہے, دولت کا جائز استعمال بھی کریں, اچھا لباس پہنے, اچھی گاڑیاں رکھیں, اچھے گھر بنائیں, امام بارگاہوں پر خرچ کریں, ادارے بنوائیں, اسپانسر کریں, پروگرام کریں, اولادوں کو اچھی تعلیم و تربیت دیں, نیکی کے کام کریں, غربا کی مدد کریں, بھوکے کو کھانا کھلائیں, بے لباس کو لباس دیں, کسی غریب مومن کو حج زیارت پر بھیجیں. یہ کام کریں اگر خدا نے دولت دی ہے تو. خدا نے دیا ہے, خدا کے نام پر دیں. کچھ وہ ہیں کہ جو نہ خود اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں نہ کسی دوسرے پر. اور یقین کریں میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے مرنے کے بعد اولاد ان کے انگوٹھے لگواتی رہی ہے دفن سے پہلے. ایسے بھی ہیں کہ جو اولاد کو دے کر نہیں گئے, بغیر دیے مر گئے. بھئی آپ دے کر جائیں یا نہیں, وہ کسی کے کام تو آنا ہی ہے. کفن کو تو جیب ہے نہیں, کفن تو بغیر جیب کے, نہ کریڈٹ کارڈ کام آئے گا نہ وہاں پر آپ کی یہ کرنسی کام آئے گی. تو کچھ وہ ہیں, بات لمبی نہ ہو جائے, کچھ وہ ہیں جو نہ خود کھاتے ہیں. بخیل خود کھاتا ہے کسی کو نہیں کھلاتا. لئیم وہ ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے. تیسرا ہے سخی جو خود بھی کھاتا ہے اوروں کو بھی کھلاتا ہے. سخی خود بھی کھاتا ہے اوروں کو بھی کھلاتا ہے. حسین ابن علی کو سخی کہنا, سخاوت بہت چھوٹا لفظ ہے, آقا کا مقام بہت بلند ہے. حسین کو سخی کہنا معاذ اللہ مناسب نہیں ہے. حسین کا مقام بہت بلند ہے. سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے, وہ ہے کریم ہونا. کریم وہ ہے جو خود نہیں کھاتا اوروں کو کھلاتا ہے. روزہ 3 دن روزے رکھتے ہیں, افطار کا وقت ہے, کوئی آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کوئی آتا ہے مسکین ہوں, ایک روٹی جس سے افطار کرنا چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں. خود پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں. کوئی دوسرے دن آ جاتا ہے مسکینا و یتیما و اسیرا, میں مسکین ہوں, وہ روٹی سوکھی روٹی جو کی روٹی جس سے روزہ افطار کرنا ہے اس کو دے دیتے ہیں, پانی سے افطار کرتے ہیں. تو گویا حسین ابن علی کریم ہیں, کریم. اور جو کریم ہے اس کا کرم کتنا ہوگا آپ حسین کے نام پر خرچ کر کے تو دیکھیں. یقین رکھیں جو حسین کریم ہے یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو خود بھوکا رہتا ہے, خود پیاسا رہتا ہے, لیکن اپنے مہمان کو نہ بھوکا رہنے دیتا ہے نہ پیاسا رہنے دیتا ہے. اپنے مہمان کو, آج حسین کے نام پر نیازیں تقسیم ہو رہی ہیں, حسین کے نام پر کھانے کھلائے جا رہے ہیں, حسین کے نام پر لنگر تقسیم ہو رہے ہیں. حسین اس کریم کا نام ہے, حسین اس بادشاہ کا نام ہے کہ جس کے نام پر دنیا آج کھا رہی ہے, جس کے نام پر دنیا میں لنگر تقسیم ہو رہے ہیں. حسین اس کریم کا نام ہے. اور پتہ ہے حسین نے کس کس کو کھلایا, کس کس کو پلایا. جب ہر نے آ کر راستہ روکا تھا نا, راستے میں کوفہ نہیں جانے دوں گا روک لیا تھا, اور کتنی بڑی جسارت تھی, لجام فرس میں ہاتھ ڈالا, کوفہ نہیں جانے دوں گا. آقا نے ایک جملہ کہا تھا, کہا سکلت کا امک, اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے, تو نے نواسے پیغمبر کی سواری کو روکا ہے اور یہ کہتے ہو کہ نہیں جانے دوں گا. اب حر نے جب یہ سنا نا کہ آقا نے یہ کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے, کہا آقا آپ یہ کہہ سکتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا. اللہ اکبر. حر کی معرفت کو دیکھیں, آقا آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آپ کی ماں زہرا ہے. اللہ اکبر. آپ کی ماں خاتون جنت ہے, آپ کی ماں خاتون قیامت ہے. اگر کسی نے مقام نہیں جانا تو نہیں جانا, آقا میں تو جانتا ہوں آپ کی ماں کون ہے. اور ایک بات سنو گے, یہ حر خود سید الشہداء کی دعا سے پیدا ہوا تھا. حر کے باپ کیا اولاد نہیں ہوتی تھی. کوفہ میں آئے تھے علی بن ابی طالب کے گھر, اور بی بی نے دعا کی تھی, سید الشہداء نے دعا کی تھی, تو حر پیدا ہوئے تھے. شاید حر کو وہ بات یاد آ گئی ہو کہ میں کس کی دعا سے پیدا ہوا. کہ آقا آپ یہ کام کر سکتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا. اب جب دیکھا تو حر کا پورا لشکر پیاسا, 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا. حر لشکر پیاسا ہے, حر کے لشکر کے جانور پیاسے ہیں. جب دیکھا نا, کریم وہ ہوتا ہے, سخی وہ ہے جو انتظار کرے کہ سوال ہو پھر عطا کرے. اللہ
सखी बिन मांगे नहीं देता, सखी से सवाल किया जाए सखी फिर देता है। करीम सवाल का इंतजार नहीं करता, करीम इंतजार नहीं करता कोई हाथ फैलाए तो वो दे। जब आका ने देखा ना कि हुर प्यासा है, हुर का लश्कर प्यासा है, इंतजार नहीं किया हुर पानी मांगे तो मैं दूं। कहा अब्बास देख नहीं रहे हुर का लश्कर प्यासा है, देख नहीं रहे हुर की सवारियां प्यासी हैं, अब्बास सारा पानी पिलाओ ना इनको। अब्बास जरा हुर के लश्कर को पानी पिलाओ। कहा आका पानी का जखीरा शायद इतना न हो कि हम पूरे लश्कर को पिला सकें और पानी बच जाए। कहा अब्बास हम तो करीम घराने वाले हैं, अब्बास हमारे लिए बचे न बचे हुर के लश्कर को सैराब करो। और तारीख यही कहती है हजरत अब्बास ने सबसे कह दिया आओ हुर के लश्कर को पानी पिलाओ, 1000 के लश्कर को पानी पिलाओ, हुर के घोड़ों को पानी पिलाओ, सवारियों को पानी पिलाओ। और फिर रिवायत ने एक अजीब जुमला लिखा। अब हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम सबके हाथों में मशकीज़े हैं, हुर के लश्कर को भी पानी पिलाया जा रहा, हुर के जानवर। और कहा अब्बास एक बात का ख्याल रखना, जानवर अपनी मर्जी से पानी पी के सर उठाए तो पानी हटाना, कहीं ऐसा ना हो अभी जानवर प्यासा रह जाए और तुम पानी हटा लो। अब्बास इंतजार करना और जब जानवर सैर हो के पानी पी ले तब पानी को हटाना। आजादारो अब लश्कर पानी पी रहा था, जानवर पानी पी रहे थे। और मेरा करीम इमाम, क्या तुझ जैसे इमाम को भी प्यासा रखा जाता है? और मेरे करीम इमाम, क्या तुझ जैसे आका को भी प्यासा शहीद किया जाता है? आजादारो रिवायत के अजीब जुमले हैं, अजीब जुमले हैं। अब हजरत अब्बास, हजरत कासिम, हजरत अली अकबर पानी पिला रहे हैं, हुर का लश्कर पानी पी रहा है। मेरे आका की नजर उठी, क्या देखते हैं? हुर के लश्कर का एक सिपाही प्यास से उसकी जान निकल रही है, बड़ी मुश्किल से अपनी एड़ियों के जरिए और अपनी कोनियों के जरिए वो बड़ी मुश्किल से रेंगता हुआ आ रहा है। आका ने देखा, समझ गए इसको बहुत प्यास लगी है, खुद एक मशकीज़ा उठाया, उसकी जानिब चल पड़े, उसकी जानिब चल पड़े। उसके करीब आके कहते हैं मैं जानता हूँ तू प्यासा है, जरा अपने हाथों से जाम बना, मैं तेरे हाथों पे पानी डालता हूँ, तू पानी पी ले। आजादारो उसने हाथ उठाए, मेरे आका ने उसके हाथों में पानी डालना शुरू किया। अब आप जानते हैं जब कोई प्यासा हो और बहुत प्यासा हो, जब वो पानी पीता है तो उसके हाथ कांपते हैं, उसका जिस्म कांपता है। आका ने कहा ऐ अब्दे खुदा मुझे कोई जल्दी नहीं है, और तू आराम से पानी पी ले, और जब तू सैर हो जाएगा और मैं मशकीज़ा हटा लूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं, तू आराम से पानी पी। आजादारो करीम है ना इमाम, अजरुकुमुल्लाह, करीम इमाम हुर को पानी पिलाया, हुर के लश्कर को पानी पिलाया। ये बात हुर पे इसने बड़ा असर किया, हुर के दिल पर बात असर कर गई। नमाज का वक्त आया, आका ने कहा हुर मैं अपने साथियों को नमाज पढ़ाता हूँ, तू अपने साथियों को नमाज पढ़ा। हुर के दिल में फरजंद ज़हरा का बड़ा एहतराम था। कहा आका ये कैसे हो सकता है कि आपकी मौजूदगी में मैं नमाज पढ़ाऊं? आका नहीं, हम सब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। यहीं से तब्दीली आ गई थी हुर के दिल में, हुर का दिल तब्दील हो गया था। नमाज पढ़ी आका के पीछे और चलते चलते ये काफिला आजादारो करबला आ गया। हुर को यकीन था जंग नहीं होगी, हुर को यकीन था मुसालिहत हो जाएगी। कौन है जो फरजंद ज़हरा को कत्ल करे? कौन है जो अली और बतूल की बेटियों को बेपर्दा करे? किसमें ये जुर्रत है कि अब्बास को कत्ल करे? आजादारो हुर को यकीन था जंग नहीं होगी। आजादारो जब शब आशूर आ गई, हुर आता है, हुर के दिल में एक अजीब सी तड़प है, कभी अपने खेमे से बाहर आता है, कभी खेमे में जाता है, मुस्तरिब है, इज़्तिराब के आलम में है। फिर एक दफा आता है उम्र साद के पास और पूछता है कि ऐ पिसर साद बता कल क्या वाकई जंग होगी? और वो कहते हैं हाँ कल वाकई जंग होगी। क्या तू वाकई
पिसरे साद, क्या तू वाकई फरजंदे रसूल को कत्ल कर देगा? अब हुर को यकीन था ये नहीं होने वाली। जब ये पता चला कि हाँ वाकई कल जंग होगी, फरजंदे रसूल कत्ल हो जाएंगे, अली और बतूल की बेटियां बेपर्दा हो जाएंगी, अब हुर ने दिल में ये फैसला कर लिया था, अब नहीं, मैं इस लश्कर में नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा हुसैन की तरफ, मैं यजीदियत को छोड़ दूंगा। अज़ादारों, वो वक्त आ गया जब हुर ने ये तहैया कर लिया। जब तैयार हो गया, गुलाम को कहता है कि तू रह जा, मैं तो जा रहा हूँ आका की तरफ। कहा जब तक इस काफिले में रहा मुझे साथ रखा, अब जब कामयाब होने जा रहा है तो अकेला जा रहा है, मुझे भी साथ ले जा, मुझे भी इस अजाब से निकाल कर ले जा। अज़ादारों, रिवायत ये कहती है हुर ने अपने भाई को भी लिया, हुर ने अपने बेटे को भी लिया, अपने गुलाम को भी लिया और एक ताकीद की। कहा देखो मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, देखो हुसैन आज अगर यहाँ पहुंचे हैं मेरी वजह से, देखो अली और बतूल की बेटियां आज अगर जंगल में हैं तो मेरी वजह से, देखो आज अगर सकीना तड़प रही है तो मेरी वजह से। अज़ादारों, हुर के कानों तक ये आवाज तो आ रही थी ना, सात को पानी बंद हो चुका था, ये शबे आशूर की बात है, पानी तो बंद था। अल अतश हाय प्यास, हाय प्यास की आवाजें आ रही थी। हुर को ये याद आ गई बात, कहा कल इसी हुसैन ने मुझे भी पानी पिलाया, मेरे लश्कर को भी पानी पिलाया, आज उसी हुसैन के बच्चे एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अज़ादारों, हुर ने कहा मुझे ले चलो, ले चलो। इधर से ये चार चले, उधर से हजरत अब्बास ने देखा, कहा आका हुर आ रहा है, हुर आ रहा है। आका समझ गए, कहा अब्बास ये कहो मेरा मेहमान आ रहा है, हुसैन का मेहमान आ रहा है। अज़ादारों, इधर हुर ने जेब से रुमाल निकाला, अपने बेटे से कहता है देखो मेरा जुर्म बहुत बड़ा है, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, देखो इस रुमाल से मेरे हाथों को बांध दो और ऐसे बांधो जैसे एक मुजरिम पेश होता है, जैसे एक मुजरिम अदालत में जाता है, मैं जाकर कहूंगा आका इस मुजरिम को माफ कर दो, अली और बतूल की बेटियों से कहूंगा आका ज़ादियों इस मुजरिम को माफ कर दो। अज़ादारों, हुर के हाथ बांधे गए, एक रिवायत में यह है कि आंखों पे पट्टी बांधी गई। इधर से ये चार चले, उधर से मौला उठे, अब्बास देखो मेरा मेहमान आ रहा है, मेहमान की इज्जत की जाती है, मेहमान की तकरीम की जाती है। अब्बास मैं हुर का इस्तिकबाल करने के लिए चला हूँ। हजरत अब्बास ने कहा आका हुर का भाई भी तो है, मैं भी चलता हूँ। हजरत अली अकबर उठे, बाबा हुर का बेटा भी तो है और मैं हुर के बेटे का इस्तिकबाल करूंगा, मैं कहूंगा हुर और तेरी अजमत के क्या कहने, और जिसका इस्तिकबाल करने के लिए फरजंदे ज़हरा चला है, अब्बास चले हैं, अली अकबर चले हैं। अज़ादारों, इधर से ये चारों चले, जब करीब पहुंचे हुर ने कहा बेटा जब आका सामने आ जाए मुझे बता देना, मैं अपने आप को आका के कदमों पे गिरा दूंगा। जब करीब पहुंचे हुर के बेटे ने कहा हुर जानते हो कौन कौन उस तरफ से आ रहा है? कहा बताओ। कहा उस तरफ से तो अब्बास इब्ने अली आ रहे हैं। हुर ने कहा अल्लाहु अकबर, ये मुजरिम, इसके इस्तिकबाल के लिए अब्बास। कहा ऐ हुर सिर्फ अब्बास नहीं अली अकबर भी आ रहे हैं। अज़ादारों, हुर की आंखों में गिरिया बड़ा। कहा सिर्फ अली अकबर नहीं, वहां से तो खुद हुसैन आ रहे हैं। अज़ादारों, ये कहना था आका सामने, और चाहता था जब पता चला हुसैन खड़े हैं, चाहता था आका के कदमों पे गिरे और झुकना चाहता था। हुसैन ने हुर को पकड़ा, सीने से लगाया, कहा भाई हो हुसैन तेरा इस्तिकबाल करता है, अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ भाई हो तू दुनिया में भी कामयाब, ऐ हुर तू आखिरत में भी कामयाब। लेकिन हुर एक बात का दुख है, तू मेरा मेहमान तब बन के आया है जब मेरे पास पिलाने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं। और मैं तुझे पानी पिलाता, और हुसैन तुझे पानी नहीं पिला सकेगा। कहा आका, आका क्या मेरा जुर्म माफ हुआ? आका क्या मेरा जुर्म माफ हुआ? कहा
اور میں نے تو تجھے اس وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں زہرا کا احترام کیا، اور جو میری ماں کا احترام کرے حسین کیسے ناراض رہ سکتے ہیں؟ کہا آقا آقا میں چاہتا ہوں آپ سب سے پہلے مجھے مرنے کی اجازت دے۔ آقا اجازت مل گئی۔ عزادارو آپ کی زحمتوں کو تمام آخری جملے ہیں۔ عزادارو حر کو اجازت مل گئی۔ حر کے ذہن میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، شاید میں مر جاؤں، میرا بیٹا مجھے مرتے دیکھ کر اپنی نیت بدل لے۔ کہا نہیں، پہلے بیٹے کو بھیجوں گا، جوان بیٹے کو بھیجوں گا، اور پہلے علی اکبر کا صدقہ اتاروں گا، اور پھر اپنی جان حسین پہ نچھاور کروں گا۔ بیٹے کو تیار کیا، کہا جاؤ علی اکبر کا صدقہ بن کے جا۔ عزادارو حر کا بیٹا آیا، لڑتا رہا، پھر ایک وقت آیا، کہا السلام علیکہ یا بابا، بابا میری مدد کو آ، تیرا بیٹا گر گیا۔ عزادارو حر جیسا بھی تھا بوڑھا تھا، بڑی مشکل سے اٹھا۔ جب پتا چلا بیٹا اب زین پہ نہیں رہا، بڑی مشکل سے بیٹے کے لاشے پہ آیا تو کیا دیکھا؟ میرا امام پہلے سے موجود تھا، حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا ہوا، وہ اپنی گود میں رکھا ہوا۔ کہا حر، میرے نانا کی شریعت اجازت نہیں دیتی وہ کوئی باپ بیٹے کا جنازہ اٹھائے۔ میں کہوں گا مولا، وہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا کون آیا تھا؟ وہ کس نے مدد کی تھی؟ کس نے کہا تھا حسین ہٹ جائیے، علی اکبر کا جنازہ ہم اٹھاتے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ مومنین صفیں درست فرما لیں اور سوشل ڈسٹنس کا پلیز خیال رکھیے گا، ماسک پہن کے رکھیں۔ تمام ماتمیوں سے دست بستہ التماس ہے، التجا ہے کہ فاصلے پہ کھڑے ہوں۔ بہت کھلی جگہ ہے، فرش اعضاء سے ہٹ کے تھوڑا آگے چلے جائیں، بے شک جوتا پہن لیں، سڑک پہ آ جائیں، لیکن کھل جائیے نام مولا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ کائنات آپ کو اس عزاداری کا اجر دے، لیکن یہ کہ سوشل ڈسٹنس کو برقرار رکھیے۔ مومنین آپ سے درخواست ہے، بچے جو چھوٹے ہیں انہیں ہلکے سے باہر نکال دیں، یہ وہاں علیحدہ بچے اکٹھے ماتم کر لیں سب۔ نام مولا بچے جو ہیں انہیں آپ باہر نکال دیں ہلکے سے، یہ علیحدہ وہاں اپنا حلقہ بنا لیں بچے۔ بسم اللہ بیٹا، سلامت رہیے، مولا آپ کو زندگی دے، پروردگار صحت تندرستی عطا کرے۔ معاف کیجئے گا ہمیں، لیکن اسے برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اللہ خیر العمل حیا اللہ خیر العمل حیا اللہ خیر العمل حیا اللہ خیر العمل یا حسین 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 حیا اللہ حیا اللہ خیر العمل حیا اللہ خیر العمل حیا اللہ خیر العمل حیا اللہ خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین کئی لوگوں ہم شیر بھیڑا تو بچھڑے نہ کوئی لوگوں ہم شیر براوا تو
بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا تو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا تو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا تو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا تو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا تو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا تو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا تو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا تو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا تو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا تو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا تو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا تو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا تو پوچھو نہ بچھوڑا کی پوچھو نہ بچھوڑا کی سگنا دیا ہمارو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا تو 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 پوچھو نہ بچھوڑا کی پوچھو نہ بچھوڑا کی سگنا دیا ہوا تو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا تو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا تو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا تو رب جانے کی بی بی نے عید گزاری اس ورد پیرا دے نشانہ دے بچاری ہدیہ نہ کدے نظرہ ہدیہ نہ کدے نظرہ اکبر دیا روا تو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا 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 تو رب جانے کی بی بی نے عید گزاری اس ورد پیرا دے نشانہ دے بچاری ہدیہ نہ کدے نظرہ ہدیہ نہ کدے نظرہ اکبر دیا روا تو بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براوا 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 تو رب جانے کی بی بی نے عید گزاری اس ورد پیرا دے نشانہ دے بچاری ہدیہ نہ کدے نظرہ ہدیہ نہ کدے نظرہ اکبر دیا روا تو بچھڑے نہ
ہم شیر براواتوں بچھڑے نہ کوئی لوگو 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 ہم شیر براواتوں بھیڑا کو براواتے بہو مارنے ہوندے دکھ درد کوئی ہوئے اے ہو نال کلو دے بھیڑا نہ جدا ہوئے بھیڑا نہ جدا ہوئے ویرا دیا چھاواتوں بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براواتوں 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 بھیڑا کو براواتے بہو مارنے ہوندے دکھ درد کوئی ہووے اے ہو نال کھلو دے بھیڑا نہ جدا ہووے بھیڑا نہ جدا ہووے ویرا دیا چھاواتوں بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براواتوں 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 رب جانے کی وے بی بی نے عید گزاری اس ویر دے پیراں دے نشانہ دے بیچارے ہٹیا نہ کدے نظراں ہٹیا نہ کدے نظراں اکبر دیا راواتوں بچھڑے نہ کوئی لوگو ہم شیر براواتوں 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 ستان غم شبیر کہی جاتی ہے داستان 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 غم شبیر کہی جاتی ہے جو بھی آواز آئے جو بھی آواز آئی فریاد بنی جاتی ہے داستان غم شبیر کہی جاتی ہے داستان غم شبیر کہی جاتی ہے داستان غم شبیر کہی جاتی ہے داستان غم شبیر
کہی جاتی ہے. جو بھی آواز آئی جو بھی آواز آئی فریاد بنی جاتی ہے. داستان غم شبیر کہی 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 جاتی ہے. قافلہ دور گیا شام کی راہوں میں مگے. قافلہ دور گیا شام کی راہوں میں مگے. ابھی جلدی روح کی جھنکار سنی جاتی ہے. داستان غم شبیر کہی 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 جاتی ہے. قافلہ دور گیا شام کی راہوں میں مگے. قافلہ دور گیا شام کی راہوں میں مگے. ابھی جلدی روح کی جھنکار سنی جاتی ہے. داستان غم شبیر کہی 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 جاتی ہے. قافلہ دور گیا شام کی راہوں میں مگے. قافلہ دور گیا شام کی راہوں میں مگے. ابھی زنجیروں کی جھنکار سنی جاتی ہے. داستان غم شبیر کہی 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 جاتی ہے. منتظر کب سے سکینہ ہے در خیمہ پہ. منتظر کب سے سکینہ ہے در خیمہ پہ. اے علمدار بہت دیر ہوئی جاتی ہے. داستان غم شبیر کہی 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 جاتی ہے. جو بھی آواز آئی فریاد بنی جاتی ہے. داستان غم شبیر کہی جاتی ہے. داستان غم شبیر کہی جاتی ہے. داستان غم شبیر کہی جاتی ہے. قافلہ دور گیا شام کی راہوں میں مگے. قافلہ دور گیا
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد البشرين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا مولا حسن يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أخي يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم يا شريكة الحسين يا زينب بنت أمير المؤمنين. السلام عليكم جميعا شهدان كربلاء. السلام عليك يا حبيب ابن مظاهر هاني ابن غروة حر شهيد رياهي. السلام عليكم جميعا نصران كوفة والشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس أيها المدفون بعرز توس. السلام عليك يا سلطان يا رب والأجم يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء روحي وجسمي لك الفدا جميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا يا صاحب عصر والزمان مولا الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا قاطع البرهان سيدي مولاي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك جميعا ورحمة الله وبركاته.